معزز سامعین، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج الحمدللہ ہم اور آپ قل شریف کی اس نورانی اور بابرکت اور پرفیض محفل میں حاضر آئے ہیں، اور یقین جانو پیارے کی قل کے حوالے سے صوفیاء فرماتے ہیں کہ قل میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو یہ وہ محفل ہے کہ جس محفل میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ دو چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ نے خانقاہ عالیہ قادریہ اصغریہ کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اس خانقاہ کے اسٹیج سے جو بات کی جاتی ہے وہ بات بہت دور تک جاتی ہے۔ آپ کو بعض موقعوں پر حیرت بھی ہو رہی ہوگی کہ یہ ہو کیا رہا، لیکن اس بات کی تسلی میں دیتا چلوں جو ہو رہا ہے اچھا ہی ہو رہا ہے، کیونکہ بسا اوقات خاموش رہنا اور جواب نہ دینا یہ بھی فتنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو بولتے رہنا اور جواب دینا بھی بہت ضروری ہے آج کے دور میں۔ واہ واہ۔ اور الحمدللہ اس خانقاہ کو اللہ نے ان کے ذکر کے لیے چن لیا ہے جن کا ذکر اللہ قرآن میں کبھی آیت تطہیر کی صورت میں فرما رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور رہی بات مودت اہل بیت کے ساتھ ساتھ تعظیم صحابہ کی، تو الحمدللہ ہمیشہ یہی پیغام اس خانقاہ سے دیا گیا ہے اور آج بھی دیا جاتا ہے اور فی الوقت بھی دیا گیا کہ نہ تو ہم مودت اہل بیت میں سودا کریں گے نہ ہم صحابہ کی تعظیم میں سودا کریں گے۔ بے شک اگر ہمارے سامنے کوئی گستاخ اہل بیت آئے گا، مولا کی شان کو گھٹانے والا، سیدہ کی تطہیر اور ان کی طہارت پر حملے کرنے والا آئے گا تو جواب اسے بھی دیا جائے گا، اور اگر کوئی ہمارے سامنے خدا نخواستہ شیخین کا گستاخ آئے گا اور صحابہ کو گالی دینے والا آئے گا تو انشاءاللہ اسے بھی برداشت نہیں کیا جائے گا، جواب اسے بھی دیا جائے گا انشاءاللہ۔ واہ واہ واہ۔ اور ہوتا یہ ہے کہ
دیکھیے سب کو خوش رکھنا یہ ممکن نہیں. توجہ, ایک جملے سے بات کو شروع کروں گا, ابتدا کروں گا کہ جس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ سب مجھ سے خوش رہیں, اس سے بڑا منافق دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. کچھ مخالفوں کا ہونا بھی ضروری ہے. سب سے بڑی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جب آپ نے دعوت توحید پیش کی تو ایمانداری سے بتاؤ کیا سب مان گئے؟ مخالفت ہوئی, آپ کو برا بھلا کہا گیا, لیکن آپ نے دعوت توحید دینا بند نہیں کیا, جاری رکھا. ایک واقعہ سنا کر اختتام پر آؤں گا اور اسی پر میرا پیغام بھی ہے, اور کچھ باتیں اشاروں میں بھی سمجھ لینی چاہیے. جنید بغدادی صوفیہ میں ایک بہت بڑا نام ہے, بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنید بغدادی اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ ولی ہیں, بزرگ ہیں. ایک علاقے میں کسی شخص کا انتقال ہو گیا, توجہ, انتقال ہو گیا. اب یہ ایک اچھی عادت ہے, ثواب کا کام ہے کہ جب بھی جنازہ جائے تو کاندھا دو, نماز جنازہ ادا کرو, اس کے لیے دعائے مغفرت کرو. اب جنید بغدادی نے جب دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے اور بہت ساری بھیڑ ہے اور ایک بڑی تعداد نے جنازے میں شرکت کی ہوئی, تو آپ سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا محبوب بندہ. جب آپ لوگوں کے درمیان پہنچے اور جب آپ نے لوگوں کا جائزہ لیا تو آپ نے دیکھا کہ ہر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے, یعنی جس کا جنازہ ہے اس کی تعریف کی جا رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی. یعنی مرنے والے کو کوئی برا نہیں کہہ رہا, سب کہہ رہے ہیں بڑا بھلا آدمی تھا, تعلقات بڑے اچھے رکھتا تھا, محبت کرتا تھا, پیار کرتا تھا, جب بھی ملتے تو سلام و کلام ہوتا, بڑی اچھی گفتگو کرتا, کبھی کسی کا دل نہیں توڑا, کبھی کسی کو برا نہیں کہا. آپ نے دیکھا کہ سب تعریف کر رہے ہیں, کوئی برا نہیں کہا. تو آپ نے پہلے تو چاہا کہ شرکت کر لی جائے, لیکن دیکھا کہ سب تعریف کر رہے ہیں تو آپ جنازے سے باہر آ گئے اور ایک طرف جا کر کھڑے ہوئے, یعنی نماز جنازہ آپ نے ادا نہیں کی. چند مرید تھے, انہوں نے کہا حضور آپ تو جنازے کی نماز کو شرکت کرنا چاہتے تھے اور نماز جنازہ ادا کرنا چاہتے تھے, یہ پلٹ کیوں آئے؟ جی. تو آپ نے فرمایا کہ مرنے والا مومن نہیں ہے, منافق ہے. اللہ اللہ. کہا سرکار کیسے؟ بھئی تعریف سب کر رہے ہیں, بڑی تعداد ہے, لوگ اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ نے مسکرا کر کے فرمایا کہ جس کی سب تعریف کریں اس سے بڑا منافق کوئی ہو ہی نہیں سکتا, اس سے بڑا کوئی منافق ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں سب کو خوش رکھنا چاہا, کبھی حق نہیں بولا ہوگا, کبھی سچ نہیں بولا ہوگا. یہاں گیا تو ان کا بھی ہو گیا, وہاں گیا تو ان کا بھی ہو گیا. یہی بات ہے پیاروں کہ ہم اس بات پر توجہ نہیں دیتے کہ سب خوش ہو جائے, ہم اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ رب خوش ہو جائے. واہ واہ واہ. سب ہو یا نہ ہو پرواہ نہیں, رب خوش ہو جائے. واہ. ارے آج کی دنیا میں اپنے اپنے نہیں ہیں. کس سے امید رکھیں کہ وقت پر ساتھ دے گا؟ تو بہتر تو یہی ہے کہ بندہ لوگوں کو راضی کرنے کے بجائے اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے, کیونکہ جس سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر قبر کی منزل بھی آسان ہو جاتی ہے, محشر میں بھی سرخ روح ہو کر کے اٹھتا ہے. اور الحمدللہ ہم نے تو جن کا دامن تھاما ہے, بولیں گے سبحان اللہ. ہمارے ہاتھوں میں جس کا دامن ہے اس ذات کو کہتے ہیں غوث جلی, جو شہزادہ ہے مولا علی کا. تو جس کے ایک ہاتھ میں دامن علی ہوگا
توجہ چاہتا ہوں اس جملے، نوازش نوازش. جس کے ایک ہاتھ میں دامن علی ہوگا وہ اس دور کے بڑے فتنے ناسبیت سے بچ جائے گا. بہت اچھا. دامن علی ہوگا وہ اس دور کے سب سے بڑے فتنے ناسبیت و خارجیت سے بچ جائے گا. اور جس کے دوسرے ہاتھ میں دامن غوث جلی ہوگا وہ اس دور کے بڑے فتنے رافضیت سے بچ جائے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حضور صاحب سجادہ. تو بات صرف اتنی سی ہے پیارے. تو کل ملا کر اس خانقاہ کا پیغام یہ ہے کہ محبتوں کو عام کریں اور نفرتوں کا خاتمہ کریں اور حسینیت کی گھٹی اپنے بچوں کو ضرور پلاتے رہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی حسینیت کی گھٹی پلانا بھی سنیت ہے اور یزیدیت کے ساتھ عداوت رکھنا بھی جزو ایمان. بہت اچھا. آپ کہتے ہیں کہ بھئی حسین سے تو محبت ہے لیکن یزید کو برا نہیں کہتے. آپ کا رشتہ دار ہے کیا؟ بھئی محبت کا تو تقاضا ہی یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کریں اس کے دوست کو دوست جانیں، اس کے دشمن کو دشمن جانیں. واہ واہ. یہ دو طرفہ مزاج الحمدللہ اس خانقاہ کا نہیں ہے. تو جسے اچھی لگے رکھ لے، جسے نہ اچھی لگے واپس کر دے. اور میں ایک ذمہ دار خانقاہ کا ادنا سا خادم ہوں، تو میرا کام یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا پیغام دینا کہ جس سے تفرقہ پیدا نہ ہو بلکہ جس سے اتحاد اور محبت پیدا ہو. بے شک. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ ہمیں اور آپ کو متحد رکھے اور اس پیغام کو آپ عام کرتے رہیں. میں آخر میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا استاذ العلماء. بولیں گے سبحان اللہ. دیکھیے حضور بھائی جان نے ایسے شخص کا انتخاب کیا ہے اپنی زندگی میں کہ جو دامن کو جھاڑ بھی دیں تو ہزاروں علماء گرتے نظر آئے. دامن کو جھاڑ دیں. واہ واہ واہ. بڑے بڑے علماء جن کی دستبوسی کرنا اپنے لیے سعادت سمجھیں اسے مفتی عبد المنان کلیمی کہتے ہیں. زندہ باد زندہ باد. واہ. تو یہ ہمارے اور آپ کے سب کے سرپرست اعلیٰ ہیں. علمی سرپرستی بھی فرما رہے ہیں اور روحانی سرپرستی بھی فرما رہے ہیں. اور ایک بات، آپ کے بغل میں ایک انتہائی خوبصورت اور نورانی چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہے. دیکھیے ہمارے دادا مرشد کا نام ہے حضرت علامہ نذیر الاکرم. بولیں گے سبحان اللہ. یہ وہ فخر ملت ہے کہ جب حضور بھائی جان بابا آپ سے مرید ہوئے تو کسی نے میرے دادا سے کہہ دیا تھا کہ آپ نے سید ہو کر اپنے شہزادے کو غیر سید کے حوالے کر دیا. تو دادا حضور نے جلال میں فرمایا تھا کہ تم جس اکرم پر اعتراض کر رہے ہو نا، یا تم جس اکرم کی بات کر رہے ہو نا، اس اکرم کو میں نے سرکار کی کچہری میں دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی کے خاندان سے اس شہزادے کا تعلق ہے. حضرت فخر ملت کے پوتے ہیں جو امسال پہلی مرتبہ عرس قادری میں شرکت فرما رہے ہیں. محمد حارث اکرمی الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہیں اور دنیاوی تعلیم ان کی جاری ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں خوب کامیابیاں عطا فرمائے. اور اس خانقاہ کا ان کے گھرانے سے جو روحانی تعلق ہے ویسے تو کل بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا. ہم چاہتے ہیں کہ مل کر انشاءاللہ دین و سنیت کا کام کریں. شہزادہ غوث العظم سرکار علی پاشا کی آمد ہو رہی ہے. کھڑے ہو کر استقبال کریں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، عرس قادری، شہزادہ غوث اعظم حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت.
آپ تمامی حضرات تشریف رکھیں. مجاہد اسلام رخصت ہو رہے ہیں. حضرت کی فلائٹ کا وقت ہے. میں ذیشان برکاتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ امسال میں نے باضابطہ دعوت دی اور آپ نے شرکت فرما کر جلسے کو کامیاب کیا. تشریف رکھیں آپ، بس 1 منٹ اور اس کے بعد کل شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تشریف رکھیں. اور اس کے بعد میں خصوصی طور پر شکر گزار ہوں شہزادہ خطیب دکن، خطیب زمن حضرت علامہ سید علی مصطفیٰ پاشا کہ جنہوں نے حیدرآباد کی سرزمین سے یہاں آ کر ہماری اس محفل کو رونق بخشی. ان سے بھی بڑا دیرینہ تعلق ہے. اللہ ان محبتوں کو قائم رکھے اور نظر بد سے بچائے. میرے عزیز دوست خطیب اہل بیت حضرت علامہ مفتی شفیق القادری حنفی، جنہوں نے ناسبیت کے خارجیت کے ایوان میں کوہرام مچا رکھا ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. ہر سال شرکت فرماتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پیر سید غلام حسین شاہ جیلانی کا. حضرت کی طبیعت علیل رہتی ہے، آپ کے پیروں میں بھی سخت درد رہتا ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ آج ہی کی صبح آپ کے ادارے میں ابتدائی بخاری کا پروگرام تھا. اس وجہ سے آپ شرکت نہیں فرما سکے، لیکن آپ نے اپنے شہزادے سید نعمت اللہ شاہ جیلانی کو بھیجا اور ہمارے پروگرام کو زینت بخشی. میں پیر صاحب قبلہ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. مداح رسول جناب محترم ابو تراب، جو ہر سال ادے پور کی سرزمین سے ایک آواز پر تشریف لے آتے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اللہ انہیں بھی خوب بلندی اور اقبال نصیب فرمائے. اور دیگر علماء کرام جو یہاں تشریف فرما ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور آخر میں عرس کی تقریبات میں جن والنٹرز نے، چاہے وہ ڈولیواز کے ہوں، محمد پورہ کے ہوں، میرا محلہ کے ہوں، یا مختلف محلوں سے جن نوجوانوں نے 2-3 روز بڑی محنت کی، مشقت کی اور آپ سب کا خیال رکھنے کی کوشش کی اور خیال رکھا، میں ان تمام والنٹرز کا، ذمہ داران کا، اور وہ لوگ بھی جو میرے ارد گرد رہے، میں خاص ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے میرا دست و بازو بن کر مجھے ہمت دی اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں بہت بڑا حصہ لیا. اللہ ان کو خوب خوب نوازے، ان کے رزق میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے. اور میں ساتھ ہی ساتھ تمام مریدین، متوسلین، محبین جنہوں نے اس عرس میں مالی تعاون کیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. چاہے کسی نے نیاز میں شرکت کی ہو یا ویسے عرس میں اپنا تعاون پیش کیا ہو، میں تمام کا شکر گزار ہوں. اللہ رب العزت تمام کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. اور آخر میں معافی بھی چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے انتظام میں کوئی کمی رہ گئی ہو، کھلانے پلانے میں، آپ کو ٹھہرانے میں، یا انتظام میں کسی بھی طریقے کی کوئی چھوٹی بڑی کمی رہ گئی ہو تو ہمیں معاف فرمائے. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ ہر سال بہتر سے بہتر انتظام آپ سب کے لیے کیا جائے. السلام علیکم.